ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظمی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی زنم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار اور جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے درود پاک بڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ معزز سامعین کرام، یہ مہینہ اسلام کے مہینے کی آخری مہینہ یہ ہیں، اور اسی مہینے یعنی ذی حجہ کے اخیر دنوں میں مسلمانوں کا بہت بڑا عدل و انصاف کا پیکر، بہت بڑا خلیفہ جسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوئم خلیفہ کہتے ہیں، جو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، جنہوں نے عدل و انصاف کے جھنڈے کو زمیں پہ گاڑا، جن کی سادگی اس قدر پاکیزہ تھی کہ لوگ دیکھ کر بھی حیران ہوتے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جو کہیں نکل جائے تو شیطان بھی اپنا راستہ بدل دے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کی شہادت ہوئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کے جھنڈے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے بہت سارے حصوں میں گاڑا ہے، پھر ہم ان کے بارے میں، ان کی یاد میں مجلس قائم کیوں نہ کریں، ہم انہیں یاد کیوں نہ کریں، ہم ان کا تذکرہ کیوں نہ کریں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں۔ یہ وہ عمر ہے جن کے ایمان لانے کے لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود
خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑ کر دعا کی تھی، مولا عمر ایمان لے کر آ جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی دعا فرمائی کہ عمر ایمان لے آئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آ گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لے آئے، اور حضرت جبریل امین نے یہ خوشخبری سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر ایمان لے آئے، اسی وجہ سے آسمانوں میں فرشتے جشن منا رہے ہیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب یہ ایمان لائے تو فرشتے آسمانوں میں جشن منا رہے ہیں، جس کے ایمان لانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے خود دعا فرمائی۔ اور ایک بار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل یہ بتاؤ کہ میرے عمر کی فضائل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرے عمر کی مراتب کتنے ہیں۔ یہ پوچھنے والے میرے مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ حضرت جبریل امین سے جب دریافت فرمایا تو حضرت جبریل امین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمر کی وہ مراتب ہے، اگر میں بیان کروں تو حضرت نوح علیہ السلام نے جتنی عمر پائی اتنے میں بھی حضرت عمر فاروق کے مراتب بیان نہیں ہو سکتے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 950 سال۔ تو یعنی کہ 950 سال بھی حضرت جبریل جو مرتبہ عمر فاروق کا رب کی بارگاہ میں ہے وہ بیان کرے، پھر بھی بیان نہ ہو پائے، تو بتائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیا ہوگا، جن کے نیکیوں کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجلس قائم ہے، تمام صحابہ موجود ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ آج کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج میں نے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ آج بیماروں کی عیادت کس نے کی؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کس نے صدقہ دیا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں نے صدقہ دی۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کس نے روزہ رکھا؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہیں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا۔ یعنی جب جب میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے رہیں، پوچھتے رہیں، ادھر سے جواب دینے والا عمر ہی تھا۔ صدقہ کس نے دیا؟ کہا میں نے دیا۔ نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ کہا میں نے پڑھی۔ کہا روزہ کس نے رکھا؟ کہا میں نے رکھے۔ عیادت بیماروں کی کس نے کی؟ کہا میں نے کی۔ یہ عمر ہیں جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عمر کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب آپ راستے سے گزریں تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، خوف سے، ڈر سے، یہاں تک کہ یہ عمر ہیں جب کسی راستے سے گزرتے جو گناہگار ہوتا عمر کے غضب کو دیکھ کر توبہ کر لیا کرتا تھا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں راستے سے، ادھر سے ایک شخص آ رہا ہے، شراب کی بوتلیں اپنے بازو میں دبائے ہوا ہے، بغل میں رکھے ہوا ہے، چادر سے ڈھانک کر رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں۔ اب یہ ڈر گیا کہ اگر حضرت عمر نے دیکھ لیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ اس نے دل ہی میں رب کی بارگاہ میں توبہ کی، مولا عمر سے بچا لیں، میں توبہ کرتا ہوں، میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے اور پوچھا، اے شخص تم اپنے بغل میں کیا چھپا رکھا ہے؟ اس نے کہا سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دکھاؤ، تو جیسی وہ دکھایا شراب سرکے میں بدل گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خوف سے لوگ توبہ کیا کر لیتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہیں کہ آپ جب خلیفۃ المسلمین تھے، مدینہ منورہ میں جب زلزلہ برپا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے درے کو لیا، زمین پر مارتے ہوئے کہا، اے زمین اگر میں نے تیرے اوپر رہ کر عدل کیا ہے تو زلزلہ ختم ہو جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ارشاد فرمایا، زلزلہ اسی وقت رک گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک بار مدینہ منورہ کے کسی پہاڑ سے شعلہ نکلنا شروع ہوا، آگ نکلنا شروع ہوا، اور آگ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے، خلیفۃ المسلمین پہاڑ سے آگ نکل رہے ہیں اور دھیرے دھیرے آگ بڑھتی ہی جا رہی ہے، آبادی کے طرف وہ آگ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر کو دیا، کہا لے جاؤ اور اس آگ کے سامنے دکھا دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چادر لے جاؤ اور چادر لے جا کر آگ کے سامنے دکھانا۔ اور ویسا ہی ہوا، جب اس چادر کو لے جا کر آگ کے سامنے دکھائی گئی تو وہ آگ اسی وقت تھم گئی اور دھیرے دھیرے وہ آگ بجھ گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مسجد میں حاضر، مسجد نبوی میں ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مقام نوحاند پر لڑائی چل رہی ہے۔ وہاں ساریہ جو اس لشکر کے سپہ سالار ہیں، لڑائی چل رہی ہے، یہاں تک کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن حملہ کرنے والے تھے، اور ان مسلمانوں کو کوئی خبر نہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے بھی کفار آ سکتے ہیں، اس لیے وہ لڑے جا رہے ہیں۔ اگر پیچھے پہاڑ ہے اور اس پہاڑ سے کفار آ جائیں تو یہ مسلمان شکست کھا جائیں گے۔ جیسے ہی وہ لڑائی میں مشغول ہیں اور کفار پہاڑ کی جانب سے یعنی پیچھے سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں سے آواز دے رہے ہیں، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ جب حضرت ساریہ واپس آتے ہیں اور آنے کے بعد ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ جنگ کیسا رہا، تو وہ کہتے ہیں جنگ میں شکست کھانے والا تھا، پہاڑ کے پیچھے سے کفار و مشرکین آنے والے تھے، اچانک مجھے آواز آئی، وہ آواز کسی اور کی نہ تھی بلکہ میں آواز کو پہچانتا تھا، وہ آواز خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ جب وہ آواز آئی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سپاہیوں کو کہا، سنو تم پیچھے رہنا، کوئی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب پہاڑ سے کفار آئے مسلمان نے اسے ڈھیر کر دیا اور پھر میری فتح یابی ہو گئی، رب نے ہمیں فتح یابی عطا فرما دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رہ کر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہر نوحان دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے مصطفیٰ مدینہ میں رہ کر ہمیں نہیں دیکھ سکتے؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں دیکھتے بھی ہیں اور ہمیں چمکاتے بھی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بابرکت ذات ہیں۔ یاد رکھیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین بنے تھے، اس وقت دریائے نیل
جو مصر میں پڑتا ہے۔ جب مصر کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تو اس وقت حال یہ تھا کہ وہاں مصری جو مصر کے رہنے والے تھے دریائے نیل میں ہر سال ایک خوبصورت لڑکی کو زینت کر کر سونے اور جواہرات سے اس کے بدن کو بھر کر دریائے نیل کی زمین میں گاڑ دیا کرتے اور پھر پورا سال پانی بہتا، یہ ان کا نظریہ تھا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو خبر پہنچی اور لوگوں نے کہا اے عمرو بن عاص، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دریائے نیل میں لڑکی کو ہر سال زندہ گاڑ دیتے ہیں اور پانی پھر بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ تو شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ رسم شریعت کے خلاف ہیں، تم ایسا کام کرتے ہو جو بالکل جائز نہیں ہے۔ ہرگز ہرگز کسی لڑکی کو تم زمین کے اندر زندہ مت گاڑنا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایسا کہا، اس نے کہا اگر نہ گاڑوں گا تو دریا سوکھنے لگے گا، پھر پانی کی فراوانی کہاں سے آئے گی؟ ہم کیسے اپنے کھیتوں کو سیراب کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو سیرابی کیسے حاصل کریں گے؟ حضرت عمرو بن عاص نے کہا نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے کہ کسی زندہ لڑکی کو تم زمین کے نیچے گاڑ دو۔ آپ نے منع فرمایا، لیکن حال یہ ہوا کہ دریا سوکھنے لگا اور اس کے بعد مصر کے کچھ لوگ مصر کو چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت عمرو بن عاص ہیں، آپ نے خط لکھا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور سارا ماجرا آپ نے لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر سے خط لکھا اور کہا عمرو بن عاص کو اس خط کو لے جانا اور لے جا کر دریا نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس خط میں لکھا کیا تھا؟ حضرت عمر نے لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، تمہارے جانب یہ خط ہے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا اسے جاری عطا فرما دے، اگر تم اپنی جانب سے جاری ہوتے ہو تو ٹھیک ہے، جاری مت ہونا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ خط بھیجا، حضرت عمرو بن عاص نے اس خط کو دریا نیل میں ڈال دیا، رات کے سناٹے میں ڈالا، اور جب صبح میں لوگ دیکھے ہیں تو دریائے نیل 16 آنچ زیادہ بڑھ کر بہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ عمرو بن عاص نے کہا تم جو رسومات کرتے تھے وہ شریعت کے خلاف تھی، جانتے ہو یہ کس نے خط دی ہے؟ وہ خط دیا ہے اور اس کے خط سے یہ دریائے نیل جاری ہوا ہے، جس سے رب بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جب لشکر کو لے کر کسرا کی جانب جا رہے تھے تو پھر کسرا کی جانب جب گئے آپ تو اسی جانب دریائے دجلہ بھی پڑا کہ آپ کو دریا پار کرنا تھا۔ دریائے دجلہ پار کرے تو کرے کیسے؟ لشکر ہے، نہ تو کشتی ہے نہ ناؤ ہے کہ اس پر سوار ہو کر دریا کو پار کر لیا جائے، اور دریا کو پار بھی کرنا ہے۔ مدائن و کسرا کے پاس سے جب گزرے، دریائے دجلہ ہے، پار ہونا ہے، لیکن پار ہونے کے لیے کوئی شے موجود نہیں، کیا کریں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آگے بڑھے، دریا کے قریب پہنچے اور کہا اے دریا سنو، میں وسیلہ بناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور حضرت فاروق اعظم کا کہ تو مجھے راستہ دے دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں، جو وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ خالد بن ولید، یہ وہ خالد بن ولید ہیں جو ہمیشہ جنگ کے میدان میں ایسے رہتے تھے کہ لوگ دیکھتا تھا تو کہتا یہ کوئی نہیں بلکہ سیف اللہ ہے، یہ وہ ہے، سیف اللہ ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ ایک لشکر، بہت بڑا لشکر ہے، وہاں پر جب پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد جب اس وقت کا سپر پاور جسے کہا جاتا تھا وہ لشکر کے ساتھ موجود تھا، اور جب اس نے اعلان کیا تھا کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس وقت
یہی حضرت خالد بن ولید اکیلے کہا تھا میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اس نے کہا تھا تم مقابلہ کرے گو، تم کون ہیں کہ تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ کہا سنو میں وہ ہوں جسے سیف اللہ کہا جاتا ہے، میں خالد بن ولید ہوں. کہا اسلام میں وہ طاقت ہے اور ایمان کا وہ جذبہ ہے کہ اکیلے ایک نوجوان میرے پورے لشکر کو للکار دیا. یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں نے جب دریائے دجلہ سے کہا دریائے دجلہ میں وسیلہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لیتا ہوں، عمر فاروق کا لیتا ہوں، مجھے راستہ دے دو، اتنا کہنا تھا. اور پھر اپنے دونوں گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا. اور پھر اس کے بعد دریائے دجلہ میں گھوڑا ڈالا ہے اور دریائے دجلہ سے پار ہوتے رہے. لشکر نے دیکھا کہ ہمارا امیر جا رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہ جائیں. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دونوں چل رہے ہیں اور پیچھے سے جتنے لشکر تھے سب چلنے لگے. جب آپ دریائے دجلہ کو پار کر لیے، خود آپ کے لشکر کے لوگوں نے جب اپنے گھوڑے کے ٹاپ کو دیکھتے ہیں، پاؤں کو دیکھتے ہیں، پیر کو دیکھتے ہیں، تو پانی نے آپ کے پاؤں کو تک بھگا نہ سکا، یعنی گھوڑے کے پاؤں کو تک بھگا نہ سکا. تو سوچئے حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے وسیلے سے جب دریائے دجلہ کو حکم دیا جائے تو دریائے دجلہ بھی اپنے راستے کو بدل دیتا ہے، یعنی راستہ دے دیتا ہے. اگر دریائے نیل میں ان کا خط ڈال دیا جائے تو دریائے نیل بھی جاری و ساری ہو سکتا ہے. حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات و بارکات وہ ذات بابرکات ہے. آپ ہمیشہ عشائیہ کھانا کھا کر گشت بھی کیا کرتے تھے. اور ایک بھی یاد رکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کی رائے اتنی مضبوط تھی، جن کا مشورہ اتنا مضبوط رہتا تھا کہ آپ کے رائے کے مطابق اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ بھی نازل فرما دی، آیت کریمہ بھی نازل فرما دی. مقام ابراہیم پر حضرت عمر فاروق نے ہی کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاش کہ یہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ رائے ہوتی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑا پسند فرماتے تھے. جیسا کہ مسجد نبوی میں موجود ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ باہر نکل گئے. تھوڑی دیر کا وقت گزرا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی واپس نہیں آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں بے چین و بے قرار ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، کیونکہ صحابہ کا یہ معمول تھا دیکھ کر میرے مصطفیٰ کو وہ جیا کرتے تھے، دیکھ کر میرے مصطفیٰ کو وہ مرا کرتے تھے. صبح کو دیکھنا ہوتا تھا تو حضور کی ہی زیارت کیا کرتے تھے، شام میں بھی دیکھنا ہوتا تھا تو میرے مصطفیٰ کے رخ زیبائی کو دیکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ بے قرار و بے چین ہو گئے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں چلے گئے. مسجد نبوی سے آپ باہر نکلے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں نہیں دیکھے. حضرت ابو ہریرہ ہے تلاش کرتے کرتے ایک انصاری کے باغ میں جاتے ہیں اور پھر تلاش کرتے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے جب پوچھا گیا تھا اے ابو ہریرہ تم انصاری کے باغ میں کیسے پہنچ گئے، تو کہنے لگے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرتا تھا، ڈھونڈتے جاتا تھا، مجھے راستہ کسی نے بتایا نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ جدھر سے گزرتے تھے آپ کی خوشبوئے مبارک مجھے بتا دیتی تھی کہ میرے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں، میرے مصطفیٰ یہاں سے گزرے ہیں. یعنی حضور کی خوشبو کو سونگ سونگ کر میں پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا، ڈھونڈتے جاتا تھا، یہاں تک کہ جب وہ انصاری کے باغ میں گئے اور دیواریں لگی ہیں، باہر دوسری طرف جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے بے چین و بے قرار ہے، دل میں خواہش یہی ہو رہی ہے، بار بار یہ جذبہ اور آپ کی رائے یہی پیش کر رہی ہے کہ ابو ہریرہ مصطفیٰ جان رحمت اسی دیوار کے پار ہے، اسی دیوار کے آگے ہے. بار بار خیال یہی آ رہا ہے اور خوشبوئیں یہی بتا رہی ہے کہ میرے مصطفیٰ اس دیوار کے ادھر ہے. حضرت ابو ہریرہ دروازہ دیکھے لیکن حضرت ابو ہریرہ کو دروازہ نہ ملا. حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا ایک نالی ہے جو اس راستے سے اس پار جانے والی، اس دیوار کے اس پار جا رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ ہے اسی نالی میں اپنے آپ کو سکور لیا اور اس کے بعد اس کے اندر داخل ہو گئے.
ہے. آپ کے کپڑے پورے خراب ہو گئے تھے, لیکن اپنے کپڑوں پر انہیں توجہ نہیں تھا, بلکہ ذہن و دماغ میں, خیال میں, فکر میں صرف میرے مصطفیٰ کے جلوے بسے ہوئے تھے. صرف یہ سوچ رہے تھے کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کو ایک جھلک دیکھ لوں, میرے مصطفیٰ کہاں چلے گئے. اس لیے انہوں نے کسی دروازے کو نہیں دیکھا, بلکہ ایک سوراخ کے اندر سے جو تنگ جگہ تھی اپنے آپ کو سکور کر اس کے اندر سے دیوار کے اس پار گئے. اور جیسے اس پار جاتے ہیں میرے مصطفیٰ جان رحمت کو آپ نے دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ لیے, پوری سکون مل گئی, بے چین کو چین مل گیا, بے قرار کو قرار مل گیا. اور حضرت ابو ہریرہ حضور کو دیکھتے رہے اور میرے مصطفیٰ حضرت ابو ہریرہ کو دیکھ کر مسکرا دیے. مسکرانا تھا. میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ, تم نے اپنے حالات کیسے بنا رکھی ہے, تمہارے یہ حال کیسے بن گئے ہیں؟ جب اپنے اوپر توجہ دی تو دیکھا کہ پورے گندے لگ گئے ہیں, یعنی کیچڑ لگ گئے ہیں, مٹی کے کیچڑ جو ہوتے کیچڑ لگ گئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ, میں نے اپنے طرف توجہ نہ دی اس لیے کہ مجھے تو آپ کو دیکھنا تھا, مجھے آپ کو دیکھنا تھا. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خوشی میں آپ نے کہا ابو ہریرہ سنو, من قال لا الہ الا اللہ فی دخل الجنہ, جاؤ لوگوں کو کہہ دوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ ہیں, پیچھے پلٹے, جیسے پیچھے پلٹے دروازہ موجود تھا, دروازہ موجود تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں میں جب آیا تو دروازہ نہیں, جب جا رہا ہوں تو دروازہ موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں اس قدر بےتاب ہو گئے کہ آپ کے نظر کے سامنے جو سامنے وہ کچھ نہیں دکھتا تھا, بس جلوہ یار آنکھوں میں بسا ہوا تھا. جب آپ دروازے سے باہر آئے اور آنے کے بعد تیزی کے ساتھ, اب تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ میں لوگوں کو کہہ دوں کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ نے کہا اگر حضرت ابو ہریرہ چاہتے تو خود ہی پڑھ لیتے, بس ہو گیا. وہ لوگوں کو نہیں بتاتے, لیکن نہیں, حضرت ابو ہریرہ چاہتے تھے کہ میں اکیلا جنت میں نہ جاؤں بلکہ یہ سب کو بتا دوں اور سب پڑھ لے اور سب جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے آ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا ابو ہریرہ تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فی دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. میں یہ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہیں رک جاؤ, یہیں رک جاؤ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں رکوں گا, میں یہ سب کو بتاؤں گا, میں نہیں رکوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دھکا مارا, حضرت ابو ہریرہ نیچے گر گئے اور پھر رونے لگے اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ میں یہ خبر لوگوں کو بتانے جا رہا تھا, عمر آ گئے, انہوں نے مجھے مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق آ گئے. جیسے حضرت عمر آئے حضرت ابو ہریرہ خاموش ہو گئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کیا تم نے ابو ہریرہ کو مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے انہیں روکا, یہ نہ روکے اس لیے میں نے اسے دھکا لگایا, یہ گر گئے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر ابو ہریرہ کو کیوں روکے ہو, کیوں مارا ہے انہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے, وہ حق ہو کر رہے گا. آپ نے جو ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فی دخل الجنہ, کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سچ ہے, یہ حق ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اس لیے انہیں روکا ہے کہ اگر یہ سب کو کہیں گے کہ جس نے لا الہ پڑھ لیا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, لوگ یہ سوچیں گے لا الہ الا پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے, زکات دینے کی ضرورت کیا ہے, رمضان کے روزے رکھنے کی ضرورت کیا ہے, پیشے خیال کرنا کیا ہے, اسلام میں چلنا کیا ہے, مذہب اسلام کو مذہب شریعت اسلام پر چلنا کیا ہے, یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے. صرف لا الہ الا پڑھیں گے, تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے. وہ یہ سوچیں گے حضور نے تو فرمایا
فرما دیا ہے لا الہ پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور کوئی چیز کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے. جب اتنا کہا تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا اے عمر تم سچ کہتے ہو, اے عمر تم سچ کہتے ہو, اے عمر تم سچ کہتے ہو. یعنی حضرت عمر کی وہ رائے تھی جس رائے کو میرے مصطفیٰ نے بھی پسند فرمایا. عمر کی وہ رائے ہوتی تھی جس رائے کو اللہ رب العزت پسند فرماتا تھا اور اس رائے کے مطابق قرآن مقدس کی آیت بھی نازل ہو جائے گا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار سے اس قدر محبت فرماتے. آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر ایک داغ لگاتے ہیں کہ وہ اہل بیت اطہار سے محبت نہیں کرتے. ذرا سوچیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس قدر محبت اہل بیت سے کرتے تھے, اس قدر کہ جب ایک شہر ہے جس شہر کو جب فتح یابی کر لی گئی اور پھر اس شہر کی مال غنیمت جب خلیفۃ المسلمین کی بارگاہ میں حاضر ہوا, تمام مال کو غنیمت کو مسجد نبوی میں بچھا دی حضرت عمر نے, اور اس کے بعد جتنے مال غنیمت لینے والے تھے صحابہ سب موجود ہو گئے. اتنے میں حضرت امام حسن کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اور کہا اے خلیفۃ المسلمین اس میں میرا کیا حصہ ہے مجھے عطا فرمائیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب تو آپ ہی کا ہے, سب آپ ہی کا ہے, آپ کی عزت و تکریم ہے. اور پھر آپ نے اس مال غنیمت سے 1000 درہم عطا فرمایا. حضرت امام حسن لیے اور لے کر چلے گئے. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے, کہا اے خلیفۃ المسلمین اس میں میرا کیا حصہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے یہ سب آپ ہی کا تو ہے. اور آپ نے 1000 درہم نکالی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. حضرت امام حسین بھی چلے گئے. تیسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے, کہا ابا حضور میرا کیا حصہ ہے مجھے بھی عطا فرمائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 درہم عطا کیے. حضرت امام حسن کو 1000 درہم, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 درہم, اور حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے کو 500 درہم دیے. 500 درہم لے کر حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا حضور میں تو اس وقت جنگ لڑا کرتا تھا, جہاد میں جایا کرتا تھا جب حسنین کریمین ابھی بچے تھے, میرا حصہ ان سے کم, مجھے 500 درہم اور انہیں 1000 دراہیم. تو حضرت عمر کا جواب سنیے. حضرت عمر نے کہا کہ اس لیے وہ حقدار ہے تم سے زیادہ کیونکہ ان کے باپ کی طرح تیرا باپ نہیں ہے, ان کے نانا کی طرح تیرا نانا نہیں, ان کے ماما کی طرح تیرا ماما نہیں, ان کے خالہ کی طرح تیری خالہ نہیں, ان کے نانی کی طرح تیری نانی نہیں. اور اتنا جب کہنا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہوئے کہتے ہیں نہیں ہیں اور نہیں ہو بھی سکتے. فرمایا کہ ان کے ماں کی طرح تیری ماں نہیں, ان کے باپ کی طرح تیرا باپ نہیں, ان کے دادا کی طرح تیرا دادا نہیں, ان کے نانی کی طرح تیرا نانا نہیں, ان کے ماما کی طرح تیرا ماما نہیں, یعنی سارے ان کے دادی ان کے نانا کی طرح نانا نہیں. یہ ساری بات جب کہیں, دادا تو ابو طالب ہے جو کہ ایمان لے کر نہیں آئے, بغیر ایمان کی حالت میں انتقال فرمائے. دادا کے علاوہ تمام کا ذکر فرمایا. جب اتنا کہا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہو بھی نہیں سکتا ہے اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ الزہرا ہے, ان کے والد علی مرتضیٰ ہے, ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے, ان کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے, ان کی خالہ زینب ام کلثوم رقیہ ہے, ان کے چچا جعفر ہے. اتنا کہنا تھا. ان کے ماما ابراہیم
بن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور تمہارے آبا و اجداد اور تمہاری نسلیں ان کی طرح نہیں ہیں، اس لیے ان کا حق زیادہ بنتا ہے، تمہارا کم بنتا ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کس طرح کی نسبتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما رہے ہیں، اور اپنے بیٹا کے لیے کس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانوں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ اپنے بیٹے کو مال غنیمت سے کم دیا کرتے اور حسنین کریمین کو زیادہ دیا کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی ایک محبت، الگ محبت ہے۔ جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں مصلی پر ہیں، مصلی پہ نماز پڑھ رہے۔ خواب دیکھیں کہ نماز میرے آقا پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلی پہ پڑھا رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبی میں۔ اچانک جب نماز آپ نے سلام پھیر لیا اور سلام پھیرنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مغرب سے مشرق کی طرف جانے بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ موجود تھے۔ اتنے دیر میں ایک شخص آیا جو ایک ٹوکرے میں کھجور لے کر آیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کھجور کو لیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے اس کھجور کو تمام نمازیوں میں آپ تقسیم فرما دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہونے کے بعد اس کھجور کے ٹوکرے کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد تمام نمازیوں کو آپ نے ایک کے بعد دیگر سب کو کھجور دیتے رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے قریب پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور میرے منہ میں ڈال دیجئے، آپ اپنے مبارک ہاتھ سے میرے منہ میں ڈال دیجئے۔ میں نے منہ کھولا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ میں کھجور کو ڈال دی ہے۔ اور پھر حضرت علی کہتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بہت دن سے فاقے میں ہوں اور مجھے کھجور عطا فرما دیجئے۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے ہیں، سب کو کھجور تقسیم کرنے لگے۔ اتنے دیر میں میری آنکھ کھل گئی، خواب ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، میں پھر مسجد نبی میں حاضر ہو گیا۔ اب دیکھتا کیا ہو، خواب میں دیکھا تھا کہ مصلی پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لیکن اب دیکھتا ہوں کہ اب اس وقت خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ہیں۔ دیکھ کیا رہا ہوں کہ مصلی پہ حضرت عمر فاروق ہیں، نماز فجر پڑھا رہے ہیں۔ نماز فجر جیسے پڑھائی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی مغرب سے مشرق کی طرف بیٹھ گئے ہیں۔ اتنے دیر میں ایک شخص کھجور کا ٹکڑا لے کر حاضر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جیسا جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا ویسا ویسا میرے سامنے سب ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک شخص آیا کھجور کا ٹکڑا لے کر حضرت عمر کی بارگاہ میں رکھ دیا اور کہا اے عمر اسے آپ نمازیوں میں تقسیم فرما دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کھجور کو لیتے ہیں، نمازیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، نمازیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، سب کو دینے لگتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت علی کہتے ہیں جیسے عمر میرے قریب پہنچے میں نے کہا اے عمر میرے منہ میں آپ کھجور ڈال دیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک کھجور لیا آپ کے منہ میں ڈال دی۔ حضرت علی کہتے ہیں اے عمر میں بہت دنوں سے فاقہ کشی اختیار کیا ہوں، آپ مجھے اور زیادہ کھجور دے دیجئے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے علی اگر خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تجھے دے دیے ہوتے تو میں بھی دے دیتا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں خواب میں نے دیکھا اور اس کی تعبیر مسجد نبوی میں عمر سب کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کی ذات اور ان کی سادگی تو ایسی تھی، آپ سارے 22 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے والے، اور سادگی ایسی کہ آپ کبھی بھی زمین کو چھوڑ کر سویا ہی نہیں، ہمیشہ زمین پر سوئے۔ یہاں تک کہ سادگی ایسی کہ جب آپ مشکیزے میں پانی ڈلواتے خود آپ کنویں سے پانی نکال کر مشکیزے میں ڈالتے، اپنے پشت پر لاد کر اپنے گھر تک آتے، لوگ کہتے کہ لائیے مجھے دے دیجئے میں اسے اٹھا کر آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر ہے کہتے نہیں آج تم میرے بوجھ کو اٹھا سکو گے لیکن کل قیامت کے دن میرے بوجھ کو تم اٹھا سکو گے؟ سب خاموش ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کی زبان سے کچھ نکل جاتی تھی اللہ اسے قبول فرما لیتا۔ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص سے پوچھا
اے شخص یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام چنگاری ہے، یعنی آپ سے مذاق کر رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی۔ آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا میرا نام چنگاری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ تو کہا میرے ابا کا نام شعلہ ہے۔ کہا تیرے باپ کا نام شعلہ ہے؟ کہا کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ کہا آگ کے قبیلے سے۔ اب اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارا گاؤں کون سا ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ کہا گرمی میں۔ کیا جواب دیا؟ کہا میرا نام چنگاری ہے، باپ کا نام شعلہ ہے۔ اس طرح کی جب وہ باتیں کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے یہ ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا جاؤ اپنے گھر کا پتہ لو، جاؤ اپنے گھر کا پتہ لو، تمہارا نام اگر چنگاری ہے، تمہارے باپ کا نام شعلہ ہے، اور تم آگ والے بستی میں رہتے ہو، تو جاؤ اپنے گھر کی خاطر خواہ کرو۔ جب وہ گھر گیا تو دیکھا اس کے گھر کے سب لوگ جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شاد فرما دے سادگی ایسی، اللہ اکبر، جب بیت المقدس سب سے پہلے فتح یاب ہوا تھا اسلام میں، جو سب سے پہلے بیت المقدس کو جس نے فتح کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے سب سے پہلے بیت المقدس کی فتح یابی کی تھی مذہب اسلام آنے کے بعد۔ اور جب اس وقت یہ آپ کی سادگی تھی، یہ ایسی سادگی، جب حضرت عبداللہ بن جراح آپ لشکر کے ساتھ کئی روز تک بیت المقدس کے حصار میں تھے، حصار کیے ہوئے تھے، گھیراؤ کیے تھے، لیکن اس وقت تک کہ نہیں ہو پایا۔ آپ نے ان سے بارہا کہا تم مجھے بیت المقدس دے دو، عیسائیوں سے کہا، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت عبیداللہ بن جراح کو اس نے کہا کہ اگر تمہارا امیر آ کر مجھ سے کہے تو میں ضرور دے دوں گا اس کی چابی اور میں چلا جاؤں گا، ہم سب یہاں سے چلے جائیں گے۔ عبیداللہ بن جراح خط لکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جا رہے؟ بیت المقدس، اور وہاں کے پادری سے ملنے جا رہے ہیں، انہیں کھدیر کے بھگانے جا رہے ہیں۔ کس طرح جانا چاہیے تھا؟ شان کے ساتھ جانا چاہیے تھا، لیکن حضرت عمر کا حال یہ ہے، ایک غلام کو بلایا اور ایک ہی گھوڑا لیا، ایک گھوڑا بس، اور غلام ایک اونٹ لی اور ایک غلام کو بلایا۔ اگر چاہتے تو کر و فر کے ساتھ جاتے، اس لیے کہ یہ عمر کو یاد کیا جا رہا ہے، اگر میں جاؤں گا تو بغیر لڑے بیت المقدس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو کس شان سے جایا جاتا ہے، اس شان سے وہ جاتے۔ لیکن ایک غلام ایک اونٹ نہیں، اب غلام کو لیا اور کہا سنو اب یہاں سے چلو۔ مدینہ منورہ سے جب چلنے لگے تو اس غلام سے حضرت عمر نے کہا کہ ہم زیادہ نہیں لیں گے، بس ایک اٹھنی ہے، اور ایک تم ہو ایک میں ہوں، میں کچھ دیر اس اٹھنی پر سوار رہوں گا اور تم لگام پکڑ کے جاؤ گے، اور کچھ دیر یعنی کہ جب تم تھک جاؤ گے تو تم اٹھنی پر سوار ہوگے، میں لگام پکڑ کے چلوں گا۔ یہ آقا کہہ رہا ہے، امیر المومنین کر رہا ہے، خلیفۃ المسلمین کر رہا ہے، 22.5 لاکھ مربع پہ حکومت کرنے والا ایک حاکم، جس سے قیصر و کسریٰ زلزلہ میں آ جائے، جس سے سپر پاور جو اپنے آپ کو کہنے والا ڈر جائے، گھبرا جائے، اور اس سے بہتر تو یہ کہہ لیا جائے جس سے شیطان کانپ جائے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ غلام نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا کہ میں اٹھنی پر سوار رہوں اور آپ لگام پکڑ کے چلے، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا یہ میرا حکم ہے، تجھے ماننا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اور وہ جانتے تھے کہ عمر کی سادگی کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ منورہ میں آپ تو پہلے بیٹھ گئے، اٹھنی پر سوار ہو گئے، اور یہ لگام پکڑا غلام چلنے لگا۔ جاتے جاتے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے ہیں، جب بیت المقدس میں داخل ہونے والے تھے، جانتے ہیں اس وقت تمام پادریوں نے دیکھا اور اس وقت تمام کفار و مشرکین نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد سب نے یہ سوچا کہ جو اٹھنی پر سوار ہے وہی خلیفۃ المسلمین ہے، جو لگام پکڑ کے چل رہا ہے وہ کوئی غلام ہوگا، اس لیے کہ آخر میں باری
ऊँटनी पर बैठने की गुलाम की थी और लगाम को पकड़ने की बारी हज़रत उमर फारूक की थी। जैसे ही अंदर दाखिल हुए सब लोग कहने लगे ये गुलाम को कहने लगे उमर आ गए, अमीरुल मोमिनीन आ गए। इतना कहना था, उबैदुल्लाह बिन जर्राह कहते हैं सुनो सुनो, जो ऊँटनी पर सवार है वो उमर नहीं है, बल्कि जो लगाम को पकड़ा है वो उमर है। तमाम के तमाम कदमों में गिर गए। कहा कि जिससे कैसरो किसरा कांप जाए वो उमर, जो 22 लाख मुरब्बे पे हुकूमत करे वो उमर, जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने कितनी इरशादात फरमाए, फरमुदात फरमाए वो उमर, जिनकी राय से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में आयत करीमा नासिल फरमा दे वो उमर, जिसकी राय को, जिसके मशवरे को मुस्तफ़ा जाने रहमत पसंद फरमाए वो उमर। एक गुलाम को ऊँटनी पर बैठाया है और फिर ऊँटनी के लगाम को खुद पकड़ के चल रहा है। कितनी सादगी है, कितनी सादगी है। और इसी हाल जार को देखकर तमाम के तमाम कदमों में गिर गए। बहुत सारे यहूदी ईसाइयों ने कलमा भी पढ़ा और चाबी लाकर बैतुल मक़दिस के दिया कि आज से मजहब इस्लाम में ये दाखिल हो गया जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है। ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, वो इतने बड़े हाकिम, इतने बड़े खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद भी हाल ये रहा कि एक गुलाम ऐसा, क्योंकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ फरमाते थे और बार बार ये दुआ फरमाते थे कि मौला मुझे शहादत की मौत अता फरमा और मदीना मुनव्वरा में अता फरमा। ये दुआ उनकी होती थी। लोग भी कहते थे उमर दुआ ऐसी करते हैं, शहादत की भी मौत चाहिए और मदीना मुनव्वरा में भी चाहिए। ये कैसे हो सकता है? शहादत तो जंगों में हुआ करती है, शहादत जंगों में हुआ करती है, फिर मौत भी मदीना में हो और शहीद भी हो, ये कैसे होगा? लेकिन उमर है, दुआ फरमाई है तो रब कबूल फरमाएगा। और फिर मेरे मुस्तफ़ा ने भी तो इरशाद फरमाया था ना मकाम उहद पहाड़ पर ये फरमाया था ना कि मेरे पहाड़ रुक जा, जब हिलने लगी थी पहाड़, रुक जा, इस पर तेरे पुश्त पर एक नबी है, एक सिद्दीक है, 2 शहीद हैं। और शहीद हज़रत उमर भी, वहाँ पे हज़रत उमर भी थे और फिर हज़रत उस्मान गनी भी थे। मेरे मुस्तफ़ा ने तो पहले ही खबर सुना दी थी, तो इसलिए शहादत की दुआ तो ज़रूर करते थे और शहादत तो मिलती मेरे मुस्तफ़ा ने जब कह दी। लेकिन मदीना में चाहिए, मदीना में चाहिए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बारगाह में एक ग़ुलाम, मजूसी ग़ुलाम अबू लूलू फ़िरोज़, जब वो जो मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ग़ुलाम था, ये मुक़द्दमा लेकर हज़रत उमर फ़ारूक की बारगाह में आया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ैसला जो सुनाया हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला के हक़ में सुनाया। ये दुश्मन बन गया, जानी दुश्मन बन गया और ये तय कर ली वो उस वक्त तक मरूँ नंगा नहीं जब तक कि उमर को मार न डालूँ, उमर को मार न डालूँ, उस वक्त तक मरूँ नहीं। ये इसने ख़याल कर ली। और उसके बाद एक रोज़ फ़जर की नमाज में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़जर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। वो शख्स, वो ग़ुलाम लूलू आया और आने के बाद अपने खंजर में जहर लगाकर अपने बगल में लाकर और फिर जैसे ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज़ पढ़ाने लगे, आप पर वार कर दिया। वो ज़ख्म इतनी तेज़ बढ़ गई और ये भागने की कोशिश भी किया। 6-7 सहाबा भी उस वक्त ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए। ये भाग गया, लेकिन लोगों ने इस पर चादर डालकर इसे पकड़ लिया तो अपने आप को खुदकुशी कर लिया, अपने आप को मार डाला। याद रखें हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब घर में रखा गया 3 दिन तक रहे आप, उसके बाद आपकी शहादत हुई। आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत सारे लोग पूछने लगे कि उमर आखिरी मरहले में आप कुछ फरमा दीजिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ एक बात पूछी थी, ये बताओ मुझे मारने वाला कौन है? कहा अबू लूलू फ़िरोज़ है, उसने आप पर हमला किया था। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने मुस्कुराते हुए कहा चलो जो मेरा कत्ल किया है वो कोई मुसलमान नहीं है बल्कि काफिर ने कत्ल किया है। जबकि काफिर कत्ल किया है तो ज़रूर भी ज़रूर ये शहादत की मौत होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला की मौत हुई, शहादत की हुई।
اور آپ یہ آرزو رکھے تھے کہ شہادت کی موت بھی ہو اور مدینہ منورہ میں ہو، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت بھی آئی تو مدینہ منورہ میں بھی آئی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا تھا، سنو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر دفن ہو جاؤ، اجازت لے لینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے جا کر جب اجازت لی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی تھی، اجازت عطا فرما دی تھی، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور اجازت بھی عطا فرما دی، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا اجازت دی ہے؟ کہا ہاں انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بیٹوں سنو، اگر میں انتقال کر جاؤں پھر قبر میں دفن کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اور اجازت لینا، ہو سکتا ہے کہ عائشہ غمگینیت کی حالت میں اس نے ہاں کہہ دیا ہو۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی گئی، پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے جب اجازت دی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں دفن کیے گئے۔ آپ قبر انور میں وہاں موجود ہے۔ یقیناً میرے مصطفیٰ جان رحمت نے جب ارشاد فرمایا تھا مسجد نبوی سے نکل کر کہ سنو لوگو، ایک ہاتھ میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ پکڑا تھا، ایک ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا تھا، اور نکلے تھے باہر اور کہا تھا سنو سنو میدان محشر میں میں اپنے دونوں یار کو لے کر ایسے ہی نکلوں گا۔ یقیناً یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت جب قبر انور سے نکلیں گے تو ایک طرف ابو بکر ہوں گے تو دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی داستان بہت لمبی ہے، جیسا کہ حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے ساتھ بیٹھ کر میں عمر کے فضائل کو بیان کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے تو 950 سال بھی بیان کروں تو کم ہے۔ یہ حضرت جبریل کہہ رہے تو ہم اور آپ کیا ہیں، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک گوشے کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔